اگر یہ حکومت مزید برقرار رہتی ہے اور ہم بار بار یہ کہتے رہے کہ اس بجٹ تک اس کو نہ جانے دیا جائے، اس کو استعفے میں مجبور کر دیا جائے، اس میں سیاسی پارٹیوں کو ایک بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن شاید اپوزیشن بھی اپنا وہ کردار ادا نہیں کر سکی جو قوم کا ان کے اوپر حق تھا، اور یہ قرض اب ہم سب کو چکانا پڑے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا پڑے گا، ارباب اختیار کو بھی سوچنا پڑے گا، اور سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا پڑے گا، اور عوام کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اس ملک کو بچانا ہے یا نہیں۔ اگر بچانا ہے تو پھر یہ حکومت اور ملک اب دونوں اکٹھے نہیں چل سکے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ریاست کی معیشت اس وقت بستر مرگ پر ہے، اور جب بستر مرگ پر ہو تو عوام کی وابستگی مشکوک ہو جاتی ہے سب جگہ سے، تو اب ان حالات سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس، اپوزیشن کے پاس یا جمعیت علماء اسلام کے پاس لائے عمل کیا ہے؟ دیکھیے، میں سوچتا ہوں کہ عوام کا اعتماد اصل چیز ہے جی۔ عوام کا اعتماد تب ہوگا جب آپ اس کے ووٹ سے حکومت بنائیں گے، جب ووٹ چوری نہیں ہوگا، جب اس کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوگا، اور ایک صاف ستھری شفاف قسم کی ایک نمائندگی کا حق قوم کو ملے گا، تو پھر جا کر لوگوں کا اس پہ اعتماد بھی ہوگا، اور وہ حکومت بھی خود اعتمادی کے ساتھ اپنے فیصلے کر سکے گی۔ جہاں کرسی پر بیٹھا ہو حکمران محض نمائشی ہو، اور کرسی پر صرف اس کی موجودگی کا انحصار ان کی دوسری قوتوں پہ ہو، تو پھر وہ جب خود اعتمادی ہی نہیں ہے تو آپ کی معیشت کہاں بہتر کر سکتا ہے؟ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب آپ نے احتجاج کی کال دی، یہاں پر اسلام آباد میں آئے، تو دونوں بڑی سیاسی جماعتیں بظاہر تو ساتھ تھی لیکن دلی طور پر ساتھ نہیں تھی، اور وہ عین ٹائم پہ پیچھے بھی ہٹ گئی، اور انہوں نے اپنے جو مقاصد تھے شاید وہ حاصل کر لیے۔ اب عمران خان کا مزید باقی رہنا، اس کا مستقبل کیا ہے، اور وہ ملک کے لیے، ملک کا کیا بنے گا؟ دیکھیے، میں ایک گلے شکوی کے انداز سے بات کرتا ہوں، اس کا تو مجھے حق ہے، شکوہ اپنوں سے ہی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دھاندلی اسٹیبلشمنٹ کی، اور اسٹیبلشمنٹ دھاندلی کے ذریعے اس کو اقتدار میں لایا ہے، لیکن آج جو اس کی حکومت کو دوام مل رہا ہے اور بقا مل رہا ہے، وہ اپوزیشن کی ناکام کارکردگی کی وجہ سے مل رہا ہے۔ مولانا صاحب، آپ کا جو ملین مارچ تھا یقیناً پورے پاکستان میں بہت کامیاب رہے، کافی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ کافی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جب اسلام آباد آئیں گے تو شاید اس وقت تک واپس نہیں جایا جائے گا جب تک عمران خان کو ہٹایا نہیں جائے گا۔ پھر آپ لوگوں نے جب اس کے خاتمے کا اعلان کیا یا جو بھی فیصلہ ہوا، یہ باتیں بھی سامنے آ رہی تھی کئی جگہوں پر کہ کچھ مذاکرات ہوئے ہیں، کچھ لینے دینے کے حوالے سے، یا کچھ عرصہ مانگا گیا ہے۔ وہ کہانی ابھی تک عام لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکی ہے کافی۔ دیکھیے، میں اس میں عرض کروں جی، پہلی بات تو میں نے تھوڑی سی عرض کر دی، جو کہ شاید سیاسی طور پر اس قسم کا شکوہ جو ہے وہ بعض حالات پہ مناسب بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر تمام سیاسی پارٹیاں اسی قوت کے ساتھ آتی جس قوت کے ساتھ جمعیت علماء اسلام آئی ہے، تو پھر نتائج کچھ اور ہوتے۔ لہٰذا اگر ہم نے 15 دن یہاں پر اپنا موقف دنیا کو دیا، شائستگی کے ساتھ دیا، منظم انداز کے ساتھ دیا، تو ایک پارٹی جو ہے وہ اتنا ہی کر سکتی ہے، اور ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ اب مزید حق جو ہے وہ دوسروں پہ قرض ہے۔ ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ اپوزیشن ایک پیج پہ آئے، ایک قوت پہ آئے، ایک موقف اختیار کرے، اور مزید جو ہے اس قوم کو پھانسی پہ نہ لٹکاتے رہیں۔ اس وقت قوم جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال میں ہے کہ جیسے وہ پھانسی کے تختے پہ کھڑی ہو، اور ہر وقت اس کو یہ امید ہو اور یہ خوف ہو کہ شاید میرا اب اگلے لمحوں میں کیا مستقبل ہو۔ مولانا یہ بتائیں کہ حکومت تو چلیں کچھ بھی نہیں کر رہی، کرونا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مسائل بڑھ رہے ہیں، عوام کو ریلیف نہیں مل رہا، اپوزیشن موجودہ کرونا کے حالات میں کچھ کرنے سے قاصر ہے، تو اپوزیشن کے لیے کرنے کے لیے کیا ہے، آپشنز کیا ہیں؟ اب تو ساری باتیں آ گئی ہیں نا کرونا پہ جی، کہ جو بھی کمزوری ہو اسے کرونا پر ہی ڈال دو۔
सो अगर हुकूमत सारी कमज़ोरियाँ कोरोना पे डालती है तो अपोजिशन भी सारे अपनी कमज़ोरियाँ जो है वो कोरोना पर ही डाल रही है। मेरा ख्याल में ज़रा इसको अब थोड़ा क्लोज करें, क्योंकि ये जो बजट के हवाले से मेरा तबसरा है ये सही तौर पर कौम तक तो नहीं मौलाना साहब, जो मुश्किल तरीन पाकिस्तान के हालात हो रहे हैं, लोग तो ये कह रहे हैं सुबह की बजाय शाम की बजाय ये सुबह हुकूमत चल जाए, तो इस आखिरी इस दीवार को आखिरी झटका कौन देगा, आप क्या समझते हैं? आखिरी झटका हम ही देंगे इंशाअल्लाह और अजीज, लेकिन कौमी वहदत के साथ तमाम पार्टियों का जो एक फ़र्ज है वो 100% निभाए ना, फिर इंशाअल्लाह और अजीज मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं होगी कि हम मुल्क को एक रोशन मुस्तक़बिल दे सकते। थैंक यू छोटा सा सर। हाँ, लगता ऐसे है कि एक दफ़ा फिर गर्मियों में ही गर्मी फैलने का खदशा है, यानी सियासी गर्मी मजीद बढ़ने का खदशा है। देखिए हमारी गर्मी में तो कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन अब हालात होते हैं, इन हालात में आप उसको कोरोना की गर्मी गर्मी को शुरू हो गई है। चले वो